آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کروڑ ہزار شکر ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں میں بیٹھنے کا موقع عطا دیا۔ آج کی گفتگو کا موضوع دینی مدارس اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، رب فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جو دانہ زمین پہ جاتا ہے تو اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ فرمایا ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں 700 گنا عطا۔ اور پھر فرمایا کہ جو محبت سے، جتنی محبت سے، جتنا ذوق سے دے گا میں 700 گنا سے بھی اس کا اجر بڑھا دیتا ہوں، بڑھا چڑھا کے فرما اس کو اجر عطا فرماتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے 25 فائدے بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ کیے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس بندے کو خوشحالی کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ جس جگہ پہ وہ رہتا ہے اس علاقے کو بھی خوشحال کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے بگڑے بھی سیدھے کر دیتا ہے۔ فرمایا جو بگڑے کام ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ اس کے بگڑے کام بھی سیدھے کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ وہ رکھتا نہیں ہے بلکہ بڑھا چڑھا کے دوبارہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ آپ اگر غور کریں نا، اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض دے؟ آپ غور کریں کون ہے جو مجھے قرض دے؟ آپ جب کسی غریب کو مال دیتے ہیں نا، وہ آپ کسی غریب کو نہیں دے رہے، مت سمجھے آپ کسی غریب کو دے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں بندہ جب کسی غریب کو مال دیتا ہے تو پہلے وہ اللہ کی قبضہ قدرت میں جاتا ہے۔ آپ جب کسی غریب کو مال دے رہے ہیں تو آپ دے رہے ہیں، یوں اس کو پکڑا رہے ہیں، وہ پہلے اللہ کی قبضہ قدرت میں جاتا ہے اور پھر وہ کسی غریب کو ملتا ہے۔ گویا ہم ڈائریکٹ کسی غریب کو نہیں دے رہے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وہ قرض ہے۔ آپ نے کسی بندے کو قرض دیا ہو تو واپسی کی امید ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے جو میری راہ پہ دینا ہے وہ قرض ہے، پھر جتنا تو نے دینا ہے اتنا نہیں، میں بڑھا چڑھا کے تجھے واپس عطا کروں گا۔ ہمارے یہاں کافرین لکھا ہے کہ جو بندہ غربت سے نکلنا چاہتا ہے وہ کچھ کام کرے، غربت سے نکل جائے وہ امیری کی جانب آ جائے، اور یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کافرین اس پر تجربات کی ہیں کہ جو بندہ غربت سے نکل، ہر بندہ غربت کا رونا رو رہا ہے، ہر بندہ کہتا ماریں گے جناب حالات بگڑ گئے۔ ہاں کچھ چیزیں تو ہم نے خود طاری کی ہوئی نا اپنے آپ پہ۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکے میں دن کا 1 وقت کبھی کھانا نہیں کرتا ہے تو بندہ آپ میں، یا باہر آپ نکل کے دیکھے کوئی کہ یہ میں دن کو 1 وقت بھی کھانا نہیں کرتا، اور پھر اس سے پوچھیں جو کی روٹی کھاتا ہے یا گندم کی، تو آپ کو کہے جناب گندم ہی کھانے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا گندم نہ کھایا کرو، لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے گندم کھا کے جتنا اللہ کا شکر بنتا ہے ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی کتنی بڑی نعمت ہے، ہر بندہ 3 وقت دن میں گندم کھا رہا ہے، پھر کہتا ہے جی ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، مارے گئے سوٹ سیب میں اتنے پڑے کہ باری کوئی نہیں پہننے کب ہے، جوتے 5 بڑے باری کوئی نہیں پہننے کب ہے، اور پھر کہتا ہے جناب میں غریب ہوں۔ یاد رکھیں جب آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے غربت تو پھر آئے گی۔ بھائی ایک بندے کی آمدن 30,000 روپے ہے، وہ گھر میں خرچہ 50,000 کا بنا کے بیٹھ جائے تو پھر کہ جناب غربت بڑی ہے۔ اور بھائی جتنی چادر ہے پاؤں اتنا پھیلائیں گے تو بچے رہیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے اپنی چادر دیکھتے ہی نہیں ہے، آپ کہتے کونی شادی کر لی ہے پھر ہم ہی بیٹھے رہا گے۔ وہ ساری زندگی بندہ بیچارہ وہ بوڑھے کا ایک سال مشکل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا گزارا کرو، شادی گزرتی نہیں ہے، مکلاوا جاتا ہے تو ادھر قرضے والے بھی آ جاتے ہیں، وہ بیچارہ وہ غریب آدمی کہتا ہے میں کہاں سے اس کو دوں، ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں گزرے بچی کی شادی کو، لیکن ایک دفعہ تو مشکل میں وہ پڑ گیا۔ اس لیے آپ سب سے پہلے اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلائیں، میں نے اگر قرض لیا تو کیا قرض جلدی دے بھی سکتا ہوں کہ نہیں، اس لیے آپ حد سے بڑھ کے کام نہ کریں، تو پھر حد سے بڑھ کے کام نہیں کریں گے تو ہم بچے رہیں گے۔ اب میں جو عرض کرتا اگر غربت ہے تو ہم کچھ کام کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ سب سے پہلا کام اگر مالدار ہونا چاہتے ہو قرآن پڑھنا شروع کر دو، اور مالدار ہونا ہے تو قرآن پڑھو، جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو مال۔ ایک بندہ تھا تو حضرت عمر کے پاس آتا تھا،
آگر اکثر کہتا تو عمر اللہ کے لیے مجھے کچھ دو، حضرت عمر نے ایک بار دیا، وقت گزرا پھر آیا اللہ کے لیے کچھ دو، آپ نے دیا، وقت گزرا پھر آیا اللہ کے لیے کچھ دو، آپ نے دیا۔ پتہ کچھ لوگوں کو عادت بن جاتی ہے مانگنے کی بھی، پھر جب اس کی عادت بن گئی تو حضرت عمر کو جلال آ گیا، آپ فرمانے لگے جا کے قرآن پڑھ، تو یہاں مجھ سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ چلا گیا، عرصہ گزر گیا، حضرت عمر کے پاس نہیں آیا۔ آپ کے پاس جب کو بندہ آتا ہے آپ کو پیار اس سے ہوتا ہی ہے نا، وہ حضرت عمر کے آتا اگرچہ مانگنے کا، لیکن جب نانا آیا کافی عرصہ، حضرت عمر کہتا ہے میرے دل میں خیال ہے یار وہ نہیں ملنے آیا، میں ہی چلا جاؤں اسے ملنے کے لیے، اور جا کے پوچھو تو ملنے کیوں نہیں آیا۔ حضرت عمر اس کے پاس چلے گئے، جا کر اس سے ملاقات کی، جا کر اسے کہتے ہیں تو میرے پاس آتا تھا، چلو کسی بہانے سے آتا تھا مانگنے کے لیے، اب نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا عمر میں نے جب سے قرآن کھولا ہے مجھے کہیں جانے کی حاجت ہی نہیں، قرآن نے ساری حاجتیں میری پوری کر دی ہیں، تو اگر آپ نے غربت سے نکلنا ہے بھائی قرآن پڑھیں۔ اور فرمایا کہ جو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، اللہ اس کو غربت سے نکال دے گا۔ ہم قرآن سے سب سے پہلے اپنا تعلق جوڑے، غربت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر آپ نے غربت سے نکلنا ہے تو فرمایا اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہیں غربت سے نکال دے گا۔ بھائی کیا کتنا عظیم نسخہ ہے۔ فرمایا اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں غربت سے نکال دے گا۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے مالدار ہونا ہے تو اللہ کی دی نعمتوں پہ شکر کرنا شروع کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، ہر بندہ ہوتا ہے بڑا اللہ نے دیا، لیکن پھر بھی ایک بات کہنے لگا زندگی بھر یاد رکھنا مار نہیں کھائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا ابو ذر غفاری کو، ابو ذر دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھنا۔ بھائی اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ دین کے اندر جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے نا تو آپ کبھی تکبر نہیں کریں گے۔ آپ 5 نمازیں پڑھ کے بھی کہیں گے یا اللہ میں تو 5 پڑھتا ہوں وہ 9 پڑھتا ہے، یا اللہ وہ 4 نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، یا اللہ میں تہجد کے 8 نفل پڑھتا ہوں وہ 12 نفل پڑھتا ہے، یا اللہ میں تو صرف 1000 درود پڑھتا ہوں وہ 5000 پڑھتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ہر دن میں 10,000 درود پڑھتے ہیں۔ بھئی ایسے بھی بندے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کا اتنا رابطہ اور اتنا نبی علیہ السلام سے کنیکشن مضبوط ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ مالدار ہونا چاہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، جو اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں اس نعمت پہ شکر کرنا شروع کر دے۔ یا اللہ تو نے جتنا دیا ہے یا اللہ میں اس پہ شکر کرتا ہوں، اس پہ شکر ادا کرے۔ اور نمبر 4، اگر آپ نے غربت سے نکلنا ہے تو فرمایا جو دین کے طالب علم ہے آپ ان پہ مال خرچ کرے، اللہ آپ کو مالداروں میں لکھ دے گا۔ اب میں اپنے موضوع کی جانب بھی پڑھ رہا ہوں۔ بھائی موضوع تھا ہمارا دینی مدارس اور اس کی اہمیت۔ آج ایک وہ وقت تھا، ماضی کو ہم اگر دیکھیں، جو لوگ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں نا، یاد رکھیں وہ بندے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اقبال کہتے تھے جو تاریخ ہے وہ کسی قوم کا حافظہ ہوتی ہے۔ کوئی آپ میں سے بندہ اپنا حافظہ کھو دے، کوئی بندہ اسے اپنے پاس بٹھائے گا، جس کا حافظہ نہیں ہے کوئی بندہ اس کے ساتھ کاروبار کرے گا۔ اور بھائی حافظہ تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کا حافظہ نہ ہوتا تو آپ کسی کی بات کو سن پاتے۔ علامہ اقبال کہتے تھے جو تاریخ ہے وہ قوم کا حافظہ ہے، اس لیے اپنی ماضی کو اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ بھائی اسلام کا سب سے پہلا مدینہ شریف کا مدرسہ، اس کا نام ہے صفا کا مدرسہ۔ یہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر کروایا۔ اس مدرسے کے اندر 70 کے قریب صحابہ کرام دین پڑھتے ہیں، اور ان کے منتظم کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صبح میں ہم پڑھتے تھے، حالت یہ تھی کہ صبح کو کھانا ہے تو رات کا نہیں، رات کا ہے تو صبح کا نہیں، غربت پڑی تھی۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ہوا ایک دن یوں مجھے بہت بڑی شدید لگ گئی۔ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف کے چوک میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھائی ہر آنے جانے والے سے ایک آیت کا مطلب پوچھوں گا۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو مانگنا تو ہے نہیں بھائی، مانگنا نبی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہاں کسی کو بتاؤں گا، اگر تو خود اس نے کھلا دیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف کے چوک میں کھڑا تھا تو سامنے سے حضرت صدیق اکبر گزرے، میں نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا تو آیت کا مطلب پوچھا۔ حضرت صدیق اکبر نے آیت کا مطلب تو بتایا لیکن اندر والا مطلب نہیں بتایا۔ اندر بھی ایک مطلب ہے، وہ بھوک کا مطلب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ چلے گئے تو حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر کو میں نے آیت پوچھی، حضرت عمر نے آیت کا مطلب تو بتایا لیکن وہ اندر والا مطلب نہیں بتایا، وہ بھی گزر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنے میں نبی علیہ السلام آئے
میں نے حیا کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو نہ ہلکا سا مسکرایا ضرور. نبی علیہ السلام فرمانے لگے مجھے پتا تینوں مسئلہ کی. آپ نے بازو پکڑا تو لے گئے. بادشاہ کیا گھر میں کوئی چیز پڑی ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے گھر سے دودھ کا پیالہ آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اتنا جواب ملا نا دودھ کا پیالہ آیا ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوچا کرو میرا کام تو بن جائے گا. نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ پیالہ پکڑو جا کر اپنے 69 ساتھیوں کو پلاؤ. ابو ہریرہ کہتے کوئی اور ہوتا تو میں کہتا یہ کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام میں خاموش ہو گیا. میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا جا کر اپنے ساتھیوں کو دے دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے سارے ساتھی پی کے دودھ میں قطرہ بھی کم نہیں ہوگا. فرمانے لگے پھر میں نے پیا, اتنا پیا کہ تری میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی. بعد میں نبی علیہ السلام نے اس دودھ مبارک کو نوش کر دیا. حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے صحابہ کو بڑا مالدار کر دیا. حضرت عمر کے زمانے میں جب مال آیا سارے صحابہ بڑے خوش تھے. حضرت عمر رو رہے تھے. کس نے پوچھا اللہ نے بڑی مدتوں کے بعد مالدار کیا ہے, ہر بندہ خوش ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا تھا میں اس لیے روتا ہوں کہ جہاں مال ہوتا ہے وہاں حسد بھی ہوتا ہے. بھائی مال نہیں تھا تو حسد نہیں تھا, مال آیا آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی دنیا میں جہاں مال ہے حسد بھی ادھر ہے. بھائی جہاں غربت ہے, جہاں مال بس ہے تو موت ہے, جتنا آتا لگ جاتا ہے, وہاں حسد بھی کوئی نہیں. حسد کی بیماری اکثر ادھر ہوتی ہے جہاں بیمار ہوتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے صحابہ کو بڑا مالدار کر دیا. حضرت ابو ہریرہ بھی بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگے. کس نے ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح, اور صبح میں تم پڑھتے تھے مدرسے میں, تمہاری حالت یہ کہ صبح کا ہے تو رات کا نہیں, اور آج ہر نعمت تیرے پاس ہے, یہ بتاؤ تم نے دونوں زندگیاں دیکھی ہیں, غربت والی امیری والی, مزہ کس میں؟ ابو ہریرہ نے سوال سنا تو رو پڑے. آپ فرمانے لگے مجھے جو غریبی میں مزہ آیا امیری میں دیکھا ہی نہیں. فرمایا یار اس زندگی میں بڑا مزہ تھا کہ جب ایک وقت کا ہوتا تو ایک وقت کا نہیں, اللہ کا شکر کرتے تھے, اللہ سے تعلق پیدا رہتا تھا. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرنا. ایک وہ وقت تھا جب ہم نے مدرسوں کے جال بچھائے, جب ہم نے مدارس تعمیر کیے تھے, ہم نے مدارس بنائے تھے. مدارس ہمارا بہت بڑا احساسہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف کی سرزمین میں صفہ کا مدرسہ تعمیر کیا, اور مستقل مدارس کا جو نظام ہے یہ 400 ہجری کے بعد بنا. سب سے پہلے جو مستقل اسلامی مدرسہ جس بادشاہ کے دور میں بنا اس بادشاہ کا نام ہے نظام الملک سلجوقی بادشاہ. یہ سلجوقی خاندان میں سے تھا. اس نظام الملک سلجوقی بادشاہ کا ایک وزیر تھا, اس وزیر کا نام تھا نظام الدین توسی, اس کا نام تھا نظام الدین توسی. وزیر تھا, بڑا نیک وزیر تھا. اس نے کیا کیا, اس نے سب سے پہلے بغداد کی سرزمین میں ایک مدرسہ تعمیر کیا. اس مدرسے کا نام تھا جامعہ نظامیہ. اس جامعہ نظامیہ کے ایک طالب علم کا نام امام غزالی ہے. آپ سمجھے اس بات کو, اس مدرسے کے ایک طالب علم کا نام امام غزالی ہے. بھائی حج وہ وقت تھا جب ہم نے مدرسے بنائے تھے. مدرسے صرف نہیں, مدرسوں کا جال بچھایا تھا, جگہ جگہ کے مدرسے, محلے محلے میں مدرسے. آپ دیکھیں یہ اندلس کا جو علاقہ ہے جس کا موجودہ نام اسپین ہے, آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا کچھ لوگوں کو, اسپین کے اندر ہم نے 800 سال حکمرانی کی ہے. وہ طارق بن زیاد نے علاقہ پتہ کیا تھا. 800 سال ہم نے اندلس موجودہ نام اسپین پہ حکمرانی کی, لیکن ہمارے حکمرانوں میں جب نااہلی آئی وہ اسپین کا علاقہ دوبارہ عیسائیوں نے ہم سے چھین لیا. جب عیسائیوں نے وہ اسپین کا علاقہ, اندلس کا علاقہ ہم سے چھینا, اور اس وقت ہماری حالت پتہ کیا تھی؟ ہم نے مدرسے کتنے بنائے. قرطبہ یہ اسپین کا ایک علاقہ ہے, قرطبہ کے اندر ہمارے 800 مدرسے تھے, اور قرطبہ کا چھوٹا سا محلہ ہے گرناتا, اس ایک محلے میں 137 ہمارے مدرسے تھے. آپ غور کریں, میں آپ کو دعوی فکر دیتا ہوں, آپ اپنے محلے میں دیکھیں آپ کو کتنے مدرسے نظر آتے ہیں. بھائی ایک محلے میں 137 مدرسوں کی ہماری تاریخ ہے. اب ہمیں ایک محلے میں کتنے کو مدرسے نظر آتے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کو دین سے پیار اتنا تھا. یہی قرطبہ کا علاقہ ہے, یہی گرناتا کا شہر ہے. گرناتا محلے میں جو عوام رہتی تھی, جب عیسائیوں نے ہم پر حملہ کیا اس وقت گرناتا علاقے کے لوگوں کے گھروں سے 10 لاکھ کتاب نکلی, عوام کے گھروں سے. اب اگر میں یہاں پہ اعلان کروں, آپ میں سے ہے کوئی بندہ جس کے گھر میں 500 کو اسلامی کتاب پڑھی ہو؟ مجھے پتا کوئی بھی نہیں آپ میں سے کہ جو ہاتھ کھڑا کر کے
کہہ سکے جی میرے گھر میں 500 کے قریب اسلامی کتاب پڑھی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میری بچیاں بھی پڑھتے ہیں، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک وہ وقت تھا، آپ دیکھیں تو صحیح انگریز نے ہمیں پاگل کتنا کیا ہے، انگریز نے پیسہ کدھر لگایا ہے، اور ہمارے مدارس، انگریز کو سب سے بڑا ابھی خطرہ آپ کے مدارس سے ہے، میں بڑی بات کر رہا ہوں، انگریز کو سب سے بڑا خطرہ آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں کتنا قد گڑا ہے، کیا بے حیائی کا کام یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتا، لیکن وہاں کی بے حیائی معذاللہ کیا معاف ہے، مدرسے میں چھوٹا سا مسئلہ بڑے طوفان بدتمیزی میڈیا جو اٹھاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ وقت تھا کہ جب عوام الناس کے گھروں سے 10-10 لاکھ کتاب نکلتی تھی، ہم نے اس وقت مدرسوں کا جال بچھایا تھا۔ مدرسہ نظامیہ میں نے کہا یہ سب سے پہلے نظام الورق طوسی جو وزیر تھا، اس نے بغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ بنایا، جس کے ایک طالب علم کا نام امام غزالی تھا۔ جب یہ مدرسہ تعمیر کیا تو کسی نے بادشاہ کی دان بھر دیے کہ تیرے وزیر نے اتنا مہنگا مدرسہ بنا دیا ہے اور اتنی بڑی عمارت اس نے مدرسے کی تعمیر کر دی ہے۔ اس کے خلاف وزیر کے خلاف بادشاہ کو بات کہی۔ جب یہ بات نظام الملک طوسی کو پہنچی کہ میرے خلاف بادشاہ کے کان بھرے گئے، کس نے مدرسہ کیوں بنایا ہے، نظام الملک طوسی گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو جا کے کہنے لگا میں نے جو مدرسہ تعمیر کیا یہ رات کے لوگ ہیں۔ رات کے لوگ کا مطلب کیا؟ وہ نظام الدین طوسی کہنے لگا یہ ایسا لشکر مدرسے میں رہتا ہے، تم راتوں کو جب سو جاتے ہو یہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ تم جس لشکر کو بیچتے ہو یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اسلام کے یہ جو لشکر گئے اس کو فتح دینا۔ نظام الدین طوسی نے آخری جو لفظ بولے اس نے کہا یاد رکھو تمہیں مجھے جو زندگی ملی ہے ان کی وجہ سے ملی ہے۔ اور بھائی میں آج ایک بات کرتا ہوں، اگر مدرسے نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم مسلمان بھی نہ ہوتے، پتہ نہیں ہمارے باپ دادا آج کہاں پہ ہوتے، ہم کسی سکھ کی اولاد ہوتے یا کہاں پہ ہوتے۔ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ داتا صاحب نے لاہور میں آ کے جو کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ داتا صاحب نے یہاں پہ آ کے کتنے ہندو گھرانے مسلمان کیے، یہاں پہ کون سے ہندوؤں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اب اس لیے ہمارے بزرگان دین جہاں بھی گئے مدرسے تعمیر کیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعارف صرف یہ نہیں کہ آپ 11ویں والے پیر ہیں، غوث اعظم کا ایک تعارف یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بغداد کی سرزمین میں ایک مدرسہ تعمیر کیا، وہ مدرسہ چھوٹی سی مسجد میں تھا، جی کیا بات میں نے کر دی ہے۔ غوث اعظم نے جو پہلے مدرسہ بنایا وہ کہ مسجد میں تھا، بھائی بڑا مشکل کام ہے ایک مسجد کے اندر ایک مدرسہ بنانا اور اس کے اندر بچے رہے، تعلیمی نظام چلے۔ میں جب کسی باہر علاقے میں جاتا ہوں لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ کہاں نظام چلاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک مسجد میں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بھی ساری زندگی اسی معاشرے میں گزارتے ہیں، ایک مسجد میں آپ نظام چلا رہے ہیں، یہ تمہاری کرامت ہے یا بنیادی کرامت ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کس کی مرضی سمجھے، بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نظام چلتا ہے۔ غوث اعظم نے سب سے پہلے مسجد میں مدرسہ شروع کیا، لوگ بڑے کم تھے، غوث اعظم خطاب نہیں کرتے تھے، ظہر کا بعد کا وقت تھا، غوث اعظم مجمع میں بیٹھے تھے، لوگ سامنے بیٹھے ہیں، غوث اعظم تقریر کوئی نہیں کر رہے، مجمع میں بیٹھے ہیں، مجمع میں میرے آقا اسلام تشریف لا کے فرماتے کہ عبد القادر جیلانی تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا آقا یہ عربی لوگ ہیں، میں مجمی ہوں، کیسے ان کی بولی بولوں؟ فرمایا منہ کھولو۔ غوث اعظم کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، نبی علیہ السلام نے 7 بار اپنا لعاب طہر میرے منہ میں ڈالا۔ غوث اعظم کہتے ہیں میں ابھی یوں سیدھا ہو رہا تھا کہ مولا علی بھی آ گئے۔ ہمارا عبد القادر بیٹا تو میرا بھی ہے، منہ کھولو، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور یہ عربی ہے، میں اجمی ہوں، میں ان کی بولی کیسے بولوں؟ فرمایا منہ کھولو۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضرت علی نے 6 بار لعاب طہر میرے منہ میں ڈالا، میں نے کہا نبی علیہ السلام نے 7 بار لعاب طہر ڈالا، آپ نے 6 بار کیوں ڈالا؟ حضرت علی فرمانے لگے نبی پاک ادب نہیں کرنا؟ فرمایا حضور نے 7 بار ڈالا تو میں نے ادب بھی تو کرنا ہے۔ اس وقت غوث اعظم نے جب خطاب کرنا شروع کیا، لوگوں میں وجد کی حالت یہ تھی ایک بندہ اڑ کے ادھر جاتا تھا، یہاں کا اڑ کے ادھر جاتا تھا۔ آپ نے جب خطاب شروع کیا جگہ کم پڑ گئی، لوگ بڑھ گئے، آپ کو جامع مسجد میں جانا پڑا، لوگ کم پڑ گئے، جگہ کم پڑ گئی، لوگ بڑھ گئے۔ حضرت غوث اعظم کو بغداد کی جنازگاہ میں جانا پڑا، لوگ بڑھ گئے، جگہ کم پڑ گئی، آپ کو بغداد کے جنگل میں جانا پڑا، ایک ایک مجمع میں 70-70 ہزار لوگ بیٹھتے تھے، مجمع کی حالت یہ تھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدرسہ تعمیر کیا، اس مدرسے میں ہر سال 3000 بچے دین پڑھ کے نکلتے تھے۔ میں آپ کو دعوت پیش کرنے لگا ہوں، آپ کے پورے پاکستان میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، میں 5 صوبوں کی بات کر رہا ہوں،
آپ کے پورے پاکستان میں ایک مدرسہ بھی، بہت بڑا لمحہ فکریہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے پورے پاکستان میں ایک مدرسہ بھی نہیں ہے جہاں ہر سال وہ 2000 بچہ دین پڑھ کے نکلتا ہو۔ ایک مدرسہ بھی آپ کے پاکستان، لمحہ فکریہ نہیں ہمارے لیے، ڈھو پڑنے کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم نے ساری زندگی ختم ہی پڑھا ہے، ساری زندگی گلیاں سجائی ہیں، اور بھائی کتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ مجھے بتائیں، آپ میں دانا لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں ہر سال پاکستان پہ ہزاروں مسجدیں بنتی ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے مرید کے میں دیکھ لیں، پاکستان میں ہر سال ہزاروں مسجدیں بنتی ہیں۔ اچھا، ہزاروں مسجدیں ہر سال بنتی ہے، کیا آپ ہزاروں علماء ہر سال تیار کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ جب ہزاروں مسجدیں بن رہی ہیں، ہزاروں لوگ تیار نہیں ہو رہے، مجھے پتا ہے مسجدوں میں کون لوگ آ کے بیٹھیں گے؟ یہی بہت بڑا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جا کے اٹھے، اپنے آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتارے، کتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہمارے اور مدرسوں کے درمیان۔ ہم نے نہ مدارس تعمیر کیے، ہم نے نہ مدارس میں پڑھنے والوں کی نگرانی کی، یہی غوث اعظم ہے۔ آپ کے مدرسے میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، غوث اعظم کہتے تھے اگر کسی کے پاس قلم خرید کے پیسے نہیں تو عبد القادر جیلانی اپنی جیب سے قلم دے گا اسے۔ اور بھائی آپ اگر دین نہیں نہ پڑھ سکے، آپ دین کے طالب علم کے معامل بن جائیں، جو دین دیکھیں نا، ایک بندے کے 3 بچے ہوتے ہیں، وہ تینوں کند ذہن ہوتے ہیں، وہ سارا پیسہ اپنے کند ذہن بچوں پہ لگاتا ہے، وہ نہیں سوچتا میرے ہمسایوں میں ایک بچہ ہوٹل پہ برتن مانجتا ہے، اس کی ماں نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے اپنے چھوٹے بچے کو بچپن میں ایک ہوٹل کے برتن مانجنے پہ لگا دیا۔ اگر تو اپنے 3 بچوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو ہمسائے کے رہنے والے اس غریب کا خرچہ تو نہیں اٹھا سکتا، جو شہید بھی ہے، جو فقیر بھی ہے، جو باکمال بھی ہے، جو معاشرے میں اپنا نام بھی پیدا کر سکتا ہے، ہم اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ سنیں، ہم جس امام کے مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، آپ ایک دن کلاس میں بچے پڑھا رہے، بڑا آپ کا مجمع ہوتا تھا، پیچھے ایک بچہ آ کے بیٹھتا ہے، ہر بندہ اپنے فن کا کاریگر ہے، امام صاحب نے اپنے فن کے کاریگر سے آپ نے بچہ پہچان لیا، بچہ بڑا پڑھنے والا ہے، 2-3 دن آیا، آنا چھوڑ دیا، ہفتے 2 کے بعد آیا، امام صاحب نے بلایا، نام تھا بچے کا محمد یعقوب۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، او بیٹے تم پڑھنے آتے تھے، اب ہفتے 1.5 بعد آئے ہو؟ کہا حضور میں نے دین نہیں پڑھنا۔ اور میں کیوں نہیں پڑھنا؟ پڑھنے والا بچہ جب یہ کہے نا میں نے نہیں پڑھنا تو اس کا آنسو بڑا دھچکا لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دین نہیں پڑھنا۔ امام صاحب کہنے لگے مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرے ابا جی نے مجھے کہا ہے لوگ مرغ مسلم کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں چٹنی بھی نہیں ہے، لہذا کام کیا کرو، گھر کا نظام ہم نے نہیں چلانا۔ کہا حضور معذرت، غربت گھر میں بڑی ہے، میں دین نہیں پڑھ سکتا، میں کماؤں گا، کاروبار کو کروں گا، گھر میں جا کے کوئی چٹنی کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے۔ امام صاحب فرمانے لگے کلاس کے بعد مجھے ملنا، کلاس ختم ہو گئی، وہ محمد یعقوب نامی بچہ کہتا ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا، امام اعظم ابو حنیفہ نے تھیلی پیسوں کی پکڑی، فرمایا یار یہ لے جا، جب ختم ہوگی تو مجھے بتا دو۔ حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو نبی پاک کا دین پڑھنا ہے، فرمایا پیسے ختم ہو جائے مجھے بتا دینا، تو میں دین پڑھنا ہے، کام نہیں کرنا، دین پڑھنا ہے۔ گھر میں گیا، وہ کہتے جب میں نے جا کر وہ تھیلی میں پیسے گنے، وہ 100 درہم تھے، 100 درہم کا مطلب یہ ہے 1 لاکھ روپیہ تھا۔ وہ کہنے لگے گھر میں ہم کھاتے رہے، پیسے ختم ہونے کے قریب ہوئے، میں مجمع میں گیا، امام صاحب فرمانے کے مینوں مل کے جائیں، فرمانے لگے میں حیران تھا کیا مطلب مل کے جاؤں؟ مجمع ختم ہوا، میں ملا تو فرمانے لگے یار یہ پیسے لے جا، تو پیسے میں لے گیا، گھر میں جا کے گئے، پھر 100 دینار دے، کیا کہ میں پھر امام صاحب کے مجمع میں کچھ دیر کے بعد گیا، امام صاحب فرمانے کے پھر مل کے جائیں گے، فرمانے لگے میں حیران تھا کہ کیسے پتا چلتا ہے رقم ختم ہو گئی ہے پچھلی، اور یہ مجھے خود ہی کہہ دیتے مجھے مل کے جانا مجمع۔ یہاں تو میرے معاشرے کا حالات بگڑ گئے نا، یہاں کسی کو جناب صابر کی چکیاں بھی لوگ لے تو تصویر کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی چیئرمین صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب یہ تصویر اپنی آئی ڈی پہ اپلوڈ کرے کہ لوگوں کو بتانا بھی تو ہے کہ جناب چیئرمین صاحب اور فلانا صاحب بڑے خدمت گزار ہیں، لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے خدمت کی، وہ وقت بھی آیا، وہ بچہ وقت کا امام بنا، اب وہ امام ایسا بنا کہ اللہ نے اس کو چیف جسٹس کا عہدہ عطا کر دیا، اور نام تھا پھر اس کا حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس نے کمال یہ کیا کہ ہر طرف حکومت کی نگرانی میں آ کر فقہ حنفی کو نافذ کر دیا۔ آج آپ کو دیکھیں یہاں کو شافعی بیٹھا نظر آ رہا ہے، حنبلی بیٹھا نظر آ رہا ہے، حنفی بیٹھے نظر کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کمال تھا اس بچے کا جو امام اعظم ابو حنیفہ نے پیدا کیا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کتنے سال تمہارے گھر کا خرچہ چلایا؟
وہ قاضی ابو یوسف کہنے لگے ابو حنیفہ نے 10 سال میرے گھر کا خرچہ چلایا، اور بھائی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، رب نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ اگر کسی ایک دین کے طالب علم کی کفالت کر سکتے ہیں، آپ اس کی کفالت کریں، اسے کہیں بیٹا تم دین پڑھو، جتنا خرچہ آئے گا میں کروں گا، بیٹے آپ دین پڑھے، آپ کی کتابوں کے پیسے، اب دیکھیں یہ نیا تعلیمی سال شروع ہے، مدارس میں ایسے بچے بھی پڑھتے ہیں جن بیچاروں کے پاس کتاب خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے، ہم کبھی مدارس جائیں تو پھر ہے، بس ہمارے بچے کے ابا جی آج برگر کھانے ہیں، رات کو 2000 کے ذکر برگر گھر میں آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا مدارس میں پڑھنے والے بچوں کا حال کیا ہے۔ ایسے بچے بھی بیچارے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے وردی تک پہننے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اپنے ٹھاٹ باڑ کے معاملات رکھے ہیں۔ دینی مدارس کو آباد کرنا، دینی طلبا کی کفالت کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کا ملک شام ہے، ملک شام کا ایک علاقہ ہے دمشق کا قبرستان ہے، قبرستان کا نام ہے دہدہ۔ اس قبرستان کے اندر یہاں تو علماء لیتے ہیں، یہاں شہداء لیتے ہیں، یہاں حافظ قرآن لیتے ہیں۔ بھائی کتنا اللہ کا قبرستان ہے۔ اس قبرستان کا ایک گورکن جو مردے دفن کرتا ہے وہ بات سناتا ہے، وہ گورکن کہتا ہے کہ میں نے 50 سال کے قریب اس قبرستان میں گزارے، کہتے ہیں من میں منظر ایسا دیکھا، ایک عورت جنازہ لے کے آ رہی ہے، جنازے میں لوگ تھوڑے ہیں، وہ گورکن کہنے لگا جب جنازہ لے کے میرے قریب آئے تو میں نیچے قبر میں اترا کہ میت کو پکڑ کے میں اس کو اندر دفن کروں۔ وہ کہتا ہے جب میت میرے ہاتھوں میں آئی تو فرشتے آئے تو میت لے کے تو مجھ سے چلے گئے۔ وہ کہنے لگا میں نے منظر کیا دیکھا کہ میں نے قبر کو دیکھا تو قبر تا حد نگاہ وسیع ہے، کہتا میں نے گش کھایا تو میں یوں نیچے گر پڑا۔ کہنے لگا دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وقت گزر گیا، میں بڑا حیران ہوا، زندگی میں پہلا معاملہ ہے کہ فرشتے آئے اور مجھ سے میت لے گئے تو چلے گئے۔ کون خوش نصیب تھا، کتنا نیک تھا، عمل کیا کرتا تھا، اللہ نے اسے یہ کمال بخشا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میں بس سوچتا ہی رہ گیا، نہ مجھے کو بتانے والے لوگ جا چکے تھے۔ وہ گورکن کہتا ہے وقت گزر گیا، ایک عرصے کے بعد وہی عورت ایک دوسرا جنازہ لے کے آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے جب میں پھر قبرستان کے اندر قبر میں اترا مردے کو پکڑنے کے لیے، وہ کہتا ہے جب میں نے مردہ پکڑا فرشتے کہتے ہیں کہ جسم ہمارے حوالے کرو، فرشتے پھر جسم لے کے گئے۔ میں نے پوچھا بیوی بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، پہلے جو مرا تھا وہ کون تھا، یہ جو مرا یہ کون ہے؟ بیوی کہتے خیریت ہے کیوں پوچھ رہے ہو، ساری بات اس کو بتائی۔ بیوی کہنے لگی جو پہلا گیا تھا وہ بھی بیٹا تھا، جو دوسرا گیا یہ بھی بیٹا تھا، جو پہلا میرا بیٹا گیا تھا وہ دین پڑھتا تھا، جو دوسرا تھا یہ اس کی مدد کرتا تھا۔ اس نے کہا جو دین پڑھتا تھا اللہ نے کتنا بڑا اس کو انعام دیا کہ قبر بھی وسیع ہو گئی، فرشتے اس کو ایک اعلیٰ جگہ پہ لے کر منتقل ہو گئے، اور جو دوسرا اس کی مدد کرتا تھا اللہ نے کتنا بڑا انعام اس کو بھی عطا کیا۔ آج اگر ہمیں دین پڑھنے کا موقع مدارس میں جا کر نہیں ملا، ہم دین کے طالب علم کے معاون بن سکتے ہیں، ہم ان کے مددگار بن سکتے ہیں۔ آج اگر ہم ان کے تعاون کر کے مددگار بن کے، ابھی چونکہ آج کل نئی کلاسز تمام تر ملک بھر کے اندر تمام مدارس میں درس نظامی کی نئی کلاسز بیٹھ رہی ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کروں گا آپ اپنا ایک بیٹا اور ایک بیٹی دین کو لازمی دیے گا۔ آپ اگر ایک بیٹا، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ پوتا ہو سکتا ہے، وہ نواسا ہو سکتا ہے، وہ بھانجا ہو سکتا ہے، وہ بھتیجا ہو سکتا ہے، ایک بیٹا ایک بچہ اور ایک بچی، یہ ہمارے سلسلے کا اعلان ہے، ایک بچہ اور ایک بچی آپ دین کو لازمی دیں، پھر دیکھنا آپ کی نسلوں میں رنگ پیدا ہوگا۔ میری والدہ مائدہ اللہ انہیں گری کی رحمت فرمائے، میں اپنے خاندان میں پہلا شخص تھا جس نے یہ دین پڑھا اور دین کے رستے پہ چلا۔ خیر دین کے رستے پہ تو سارے تھے، البتہ یہ درس نظامی پڑھنا اور دین کے رستے میں یوں چلنا میں پہلا شخص تھا۔ جب میری والدہ مائدہ نے یہ دیکھا تو چونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے والدہ مائدہ نے جب یہ دیکھا اور دین میں نے جو اللہ نے عزت دی وہ دیکھی، میری والدہ کہتی تھی کاش اگر مجھے پتا چلتا دین اتنا دیتا ہے میں نے سارے بچوں کو دین پڑھانا تھا۔ اور الحمدللہ اب میرے بھانجے، میری بھتیجیاں اور سارے الحمدللہ کے سارے دین ہی پڑھ رہے ہیں۔ دین اتنا دیتا ہے خدا کی قسم، نسل بھی بیٹھ کے کھاتی ہیں، لیکن انسان اپنی نیت صحیح رکھے اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں پھر اللہ کبھی ان کو، میں تو ایک بات جانتا ہوں اور یار اگر چودھری کے ڈیرے کا کتا بھوکا نہیں نہ مرتا، نبی کے دین کا سپاہی بھی بھوکا نہیں مرتا، تو ہو تو صحیح نبی کے دین کا۔ اس لیے وہ دانا لوگ کہتے ہیں یہاں کسی دے ہو جاؤ تو یہاں کسی نے اپنا کر لو، اور بھائی اگر ہم دین کے ہو گئے نا خدا کی قسم ہر شے آپ کی ہو جائے گی۔ یہی آپ کو درس سناؤں گا، یہی پیغام دوں گا، ایک بچہ اور ایک بچی آپ دین کو لازمی دیجیے گا۔ آپ اگر ایک بچہ اور ایک بچی دین کو دے گئے آپ قبروں میں چلے جائیں گے۔ اللہ پیچھے سے میری والدہ مائدہ زندگی میں خواب سناتی تھی،
وہ کہتی تھی میں اکثر رات میں دیکھتی ہوں کہ میری قبر کے اندر ٹرکوں کے ٹرک قیمتی موتیوں کے ڈالے جاتے ہیں. وہ کہتے تھے میں رات دیکھتی ہوں کہ میری قبر کے اندر بڑے بڑے ٹرک موتیوں کے ڈالے جاتے ہیں. اب وہ مرنے کے بعد اب ہمیں پتا چلا ہے کہ ساری اولاد ہی ان کی طرف سے پڑھائی کرتی ہے. بھائی یہ ہے جو موتیاں جا رہے ہیں, یہ ہے جو دعاؤں کو پہنچ رہی ہے, یہ صدقہ جاریہ جو ہر وقت ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. ہم بھی چلے جائیں گے اور یہاں قبروں میں پڑے ہوں گے, پتہ نہیں پیچھے تو دعا کرنے والا بھی ہوگا کہ نہیں. کوئی ایک اور دعا کرنے والا چھوڑ جائے جو قرآن پڑھے 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے تو کہے ربنا اغفر لی ولوالدی. وہ ایک بچہ اور ایک بچی دین کو دے جائے, پھر دیکھنا دین کتنی عظمتیں عطا کرتا. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے.